کچھ نہ کمائیں تو جتنے آپ نے لگائے ہیں نا اتنے پیسے آپ ایزیلی ارن کر لیتے ہیں ود آل یور ایکسپینسز جو آپ نے پورا سال کیے ہیں. یہ نہیں کہ جو صرف آپ نے انویسٹمنٹ کے ٹائم پہ کیے تھے. ہر کام میں ڈرا بیکس بھی ہیں, پازیٹیوٹی بھی ہے, لیکن اس کام میں میرا ایکسپیرینس ہے کہ پازیٹیوٹی زیادہ ہے اور اس میں آپ کی قید نہیں ہے. آپ جو لوگ اس ٹائم پاکستان کی بات کریں تو جاب اپرچونیٹی بہت کم ہے. کوئی بھی کام آپ سیکھے بغیر نہیں کر سکتے اور سیکھنے کے لیے آپ ہمیشہ پیسے خرچ کرتے ہیں. اس کام میں آپ کو سیکھنے کے لیے صرف تھوڑا ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے. جو سیکھنا ہے لوگوں سے وہ آپ کو فری مل جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا اس کو بزنس بنا لو, گھر بیٹھ کے صرف یہی کرتے رہو. آپ جاب کی تلاش جاری رکھیں, لیکن آپ فی الوقت اس کو کیا کہتے ہیں ایز اے سائڈ بزنس کے طور پہ شروع کر لیں کہ چل آپ کے پاس جب بھی آنا ہے کیش میں فلو, کیش میں آنا ہے, ہارڈ کیش آنا ہے. ادھار میں نے نہیں ابھی تک اس فیلڈ میں دیکھا. لوگوں کو پتہ ہو گیا آپ کے پاس کیا لگا ہوا ہے تبھی لوگ آپ کے پاس کوئی خریدنے آئیں گے. میں اگر دنیا کے آخری کونے میں بھی بیٹھ جاؤں اور لوگوں کو پتہ ہو کہ میرے پاس کیا چیز پڑی ہے تو لوگ میرے پاس خریدنے آئیں گے. السلام علیکم, دس از محمد عرفان ایگریکلچرس. آج ہم آئے ہیں لاہور میں آپ کو وزٹ کروانے کے لیے اون بھائی کا لو برڈ کا سیٹ اپ. اون بھائی ماشاء اللہ سے پچھلے 5 سال سے لو برڈ کو بریڈ کروا رہے ہیں. ان کے پاس ماشاء اللہ 70 پیئر اویلیبل ہے لو برڈ کے ڈفرنٹ میوٹیشن میں, اور یہ ماشاء اللہ سے PLF کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. آئیں اون بھائی سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی جرنی کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. اون بھائی آپ صاحب سنائیں سب ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. سر سب سے پہلے یہ بتائیں گے آپ کو برڈ کیپنگ کا شوق کہاں سے آیا؟ یہ بیسیکلی میں اگر اس کو ہسٹری سے پیچھے بیک گراؤنڈ میں اگر لنک اپ کروں تو میرے والد صاحب جب میں بالکل چھوٹا تھا تو تب بھی والد صاحب نے بجری رکھے ہوئے تھے. اس ٹائم آپ کو پتہ ہے بجری کی بہت ڈیمانڈ تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ میرا چھوٹے بھائی کو سانس کی تھوڑی پرابلم ہو گئی جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ بالکل سب کچھ ختم کرنا پڑا. اس کے بعد اچانک ہی اڑتا ہوا ایک لو برڈ پکڑا, ادھر سے ایک پیر کیا, ایک پیر سے کرتے 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 20-25 پیر ہو گئے. 20-25 پیر سے جب آئے تو تھوڑا میں نے بھی ہوش سنبھال لیا ہوا تھا. لوگوں کو سنتے تھے, یوٹیوب دیکھتے تھے, تو ہم لوگوں نے ڈفرینٹ بیسک برڈ لوٹینو لگا لیا یا البینو پیشن یا گرین فشر وغیرہ پڑے ہوئے تھے اس ٹائم, کہ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے. تو میں آہستہ آہستہ میں نے اس میں انٹرسٹ لینا شروع کیا. ٹھیک آج سے 5 سال پہلے 2017-18 کی بات ہے, میں نے اپنے والد صاحب کو کہا میں کہ کر تو رہے ہیں ہم لوگ یہ شوق, تو کیوں نہ اس کو ایک سرٹن لیول پہ کیا جائے تاکہ ہم لوگوں کو ایک تو ہابی تو ہے. آپ والد صاحب پیورلی شوق ہی کر رہے تھے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہ کہیں نہ کہ پیسہ کمایا نہیں. کوئی دوست آیا یہ پیر آپ کو گفٹ ہے, مجھے یہ والا نہیں یہ والا چاہیے, وہ گفٹ چلا گیا. تو میں لوگوں کو دیکھتا تھا یار لوگ ہابی تو کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ بزنس ان کا بہت اچھا ہے. ابو نے خیر مجھے سپورٹ کیا, میں اس بات کو بالکل ڈینائی نہیں کروں گا. انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. انہوں نے کہا جی بیٹا کیا لگانا. ایون کہ 25-30 پیئرز ہونے کے باوجود, بریڈر پیئرز لو برڈ کے ہونے کے باوجود, میں بجری فیلو کے پیئرز کچھ لے آیا. اس ٹائم میرے اپنے پاس صرف 20,000 تھا اور مجھے تھا کہ میں نے ان 20,000 کو یوٹیلائز کرنا ہے, پھر ان 25 یا 30 پیئرز کی طرف جانا ہے. میں نے اپنے ڈیزائن کے مطابق ایک لکڑی کا کیج تیار کروایا, اس کے اندر لو برڈ وہ بجری کی کالونی بنائی. میں روز ان کو اتنا تنگ کرتا تھا کہ مجھے جو ابو کے جاننے والے تھے یا دوسرے تھے مجھے کہتے تھے کہ یہ آپ سے باغی ہو جائیں گے, لیکن الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا نوازا. اس کے بعد جی میں لو برڈ کی طرف آ گیا. اب یعنی کہ پہلے ہی پڑے ہوئے تھے ابو کے پاس. 1 سال میں نے انہی پیئرز کے ساتھ دیکھا کیا, بڑا مزہ آیا. پھر میں نے کہا جی محنت کم کی جائے, اور اس کو ہابی تو ابو کر رہے ہیں لیکن میں اس کو پیورلی بزنس کی طرف لانا چاہتا تھا. وہ کیا. میں 25 سے لٹرلی میں 10 پیئرز یا 8 پیئرز کی طرف آ گیا تھا. میرے پاس ایک کیج اور کچھ ایک آدھا کوئی ایم ہی بچ گیا پیئر, تو وہ پڑا ہوا تھا تو پڑا ہوا, نہیں تو مجھے اس کی یعنی کہ 8 پیئرز کے علاوہ مجھے اس 1-2 پیئرز کی فکر بھی نہیں تھی. میں کہتا تھا یہ میرے 8 پیئرز ہیں بس. تو ابو کہتے تھے یہ اگر آپ کے 8 ہیں نا تو یہ بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں جس طرح یہ بھی اسی طرح جاندار ہے جس طرح یہ ہے. ادھر سے پھر آ گیا جی لاک ڈاؤن آ گیا, کرونا آ گیا. اس میں کیا کہتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے پیسے پکڑے. میں نے کہا جی میں نے پراپر اس کو نا مزید ایکسٹینڈ کرنا, میوٹیشن میں جانا. میوٹیشن میں گئے, پیل فیلو لگایا, اس کے بعد ڈیلوٹس لگائے. اب ماشاءاللہ میرے پاس اس ٹائم بات کی جائے تو
70 پہ آلموسٹ اویلیبل ہیں, جس میں آلموسٹ ہر قسم کی موٹیشن اویلیبل ہے, البینو, کرمینو, کمرشل, ایوری تھنگ کمرشل میں, ڈکینو وغیرہ. اور اگر اپلائنس میں آئیں تو سمپل اپلائنس, پیلفل اپلائنس, ڈیلوٹ اپلائنس, اور ریسنٹلی میں نے گریونگ بھی بائی کر لی ہے. اس وقت میری ایوری میں موجود تو نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ آپ کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں گا بعد میں بھی. تو گریونگ کا ماشاءاللہ میں نے ایک میل پرچیز کیا ہے شہری خان سے, حنزلہ بھائی کی بریڈ میں سے برڈ ہے. اور جیسا کہ دوسری بات, 5 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ پی ایل ایف جو کہ اس ٹائم ایک برانڈ بن چکا ہے, انہوں نے مجھے وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ آفر کی ہے. اور آئی ایم ایکٹنگ وائس پریزیڈنٹ آف پی ایل ایف. لاسٹ منتھ بھی آپ نے ہمارا ایونٹ دیکھا, ای کیفے میں ہوا تھا. ایک 6 نومبر کو ہمارا پرائز سیریمنی کے لیے ہم لوگوں نے ایک شو رکھا ہوا ہے, جو ہم لوگوں نے ایک آن لائن شو کرایا تھا برڈز کا. اس کے اندر جو ونرز تھے ان کو انشاءاللہ بلا کے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کام کیا جائے گا انشاءاللہ. اور آگے بھی اسی طرح پلان ہے. ہم اس ہابی پلس بزنس کو, میں اس کو پیورلی ہابی یا پیورلی بزنس نہیں کہوں گا. اسی وجہ یہ ہے, آپ ہابی بھی کر رہے ہیں تو آپ کو ایک وقت آتا ہے آپ کو برڈز کچھ سیل کرنے پڑتے ہیں. آپ کتنی دیر برڈز کو انہانس کرتے رہیں گے اپنے پاس ہی. اور بزنس پیورلی بزنس اسی وجہ سے نہیں کہوں گا, اگر آپ کو شوق نہیں ہے نا تو آپ اکتا جائیں گے. بس یہ چھوٹا سا بیک گراؤنڈ ہے. تو اون بھائی آپ پارٹ ٹائم کر رہے ہیں یا فل ٹائم کر رہے ہیں؟ میں 70 پیئرز رکھ کے بھی میں یہ کہوں گا میں اس کو پارٹ ٹائم کر رہا ہوں. اور اگر اللہ مجھے 1000 پیئرز بھی دے دیں گے, میں اس کو پھر بھی ایز اے اپنا پارٹ ٹائم بزنس رکھنا چاہوں گا. اس کی ریزن اون بھائی؟ اس کی ریزن یہ ہے, نو ڈاؤٹ یہ فل آف کیش بزنس ہے, لیکن آپ کو ابھی اس کی انڈسٹری گرو کر رہی ہے. لاسٹ فیو ایئر سے آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ریپڈ انکریز آ رہا ہے. لیکن میرا ماننا ہے کہ جو آپ کا بزنس ہونا چاہیے نا, وہ میجورٹی آف دی ٹارگیٹ آڈینس کو اٹریکٹ کرنا چاہیے. اگر ہم 24-25 کروڑ کی آبادی ہیں تو میکسیمم 10 لاکھ 20 لاکھ ایگریکلچرسٹ ہوں گے. بالکل. تو گیپ بہت زیادہ ہے. میں اس کو ایٹ لیسٹ تب تک اپنا پیور بزنس نہیں بناؤں گا جب تک یہ 20 لاکھ یا 10 لاکھ جو لوگ ہیں کروڑ 1.5 کروڑ میں نہیں چلے جاتے, کیونکہ میکسیمم رینج انکریز ہوگی. اس کے بعد اس میں آپ کا کیا کہتے ہیں کانٹیکٹ انکریز ہوگا. کانٹیکٹ اس میں بڑا ضروری چیز ہے. آپ نے یہ نہیں کانٹیکٹ اس لیے نہیں بنانا کہ آپ فیمس ہو جائیں گے. آپ نے کانٹیکٹ اس لیے بنانا ہے کہ جو لوگ آپ سے پہلے اس کام میں ایکسپیرینس کر چکے ہیں, کوئی پرابلم ان کو فیس آ چکی ہے, آپ اس کے بارے میں ان سے ڈسکس کر سکیں, آپ پریکاشنز لے سکیں. اگر انہوں نے خدا نخواستہ اس چیز سے ریلیٹڈ کوئی نقصان کیا ہے وہ آپ کو اس سے بچا سکیں. اور ماشاءاللہ آپ اسکولوں میں جاتے ہیں یا کدھر بھی جاتے ہیں, آپ پیسے دے کے سیکھتے ہیں. میں نے اس ہابی میں لوگوں کو فری سیکھتے دیکھا ہے اور فری سکھاتے دیکھا ہے. ماشاءاللہ. تو اون بھائی اسٹارٹنگ میں ڈیفیکلٹیز کون سی آپ کو آئی؟ اسٹارٹنگ میں ایک تو جو سب سے بڑی مجھے آئی نا, دانے کی ریشو کیا رکھوں. کبھی کوئی چیز زیادہ کبھی کوئی چیز زیادہ. ابو بھی یہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل ایز اے شوق کر رہے تھے, جو دل میں اچھا لگا کبھی کچھ ڈال دیا کبھی کچھ ڈال دیا. ایک پراپر چارٹ جس طرح وہ اس کو فالو کیا جاتا ہے اس طرح نہیں تھا. تو مجھے اس چیز میں نا بڑا ڈیفیکلٹی آئی تھی. اور دوسرا یہ کہ بالکل آپ کو پتہ ہے کوئی بھی بزنس پہلی دفعہ سٹارٹ کیا جائے اس میں کیا کہتے ہیں تھوڑی سی تنگی آتی ہے, لیکن آپ اس کو اگر ایکٹیو مائنڈنس کے ساتھ اس کو سولو کرنے کی کوشش کرو تو آپ کو اس کو میں سولو عدنان بٹ صاحب ہے, میں ان کا نام مینشن کروں گا, وہ میرے ابو کے ساتھ ہیں. ان کا ماشاءاللہ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. اور وہ میرے ابو کہتے ہوتے ہیں کہ تم ابھی بچپن میں شوق کر رہے ہو, تو وہ ماشاءاللہ 50-55 کے ہوں گے. وہ کہتے ہیں ان کا بچپن سے 55 تک کا شوق ہے. تو ان سے بڑا سیکھنے کو ملا ہے. انہوں نے بتایا اس ریشو میں اس طرح, اس برڈس کو اس طرح. پھر کیا کہتے ہیں میرے اس ہابی میں میرے ون آف دی موسٹ فیوریٹ بریڈر جو ہیں وہ رحیم علی ڈیلو صاحب ہیں. وہ ان سے میں اس ہابی میں جو کہیں گے نا بندہ انسپائر ہے وہ رحیم بھائی سے ہے. ان کی پرسنالٹی, گریس, بولنے کا انداز وہ اٹریکٹ کرتا ہے مجھے کہ یار یہ بندہ کہ جادو ہوتا ہے نا ایک بندے میں, وہ کیچ کرتے ہیں مجھے. باقی بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں. حفیظ بھائی ہیں, محمد حفیظ برو جو ہمارے پی ایل ایف کے فاؤنڈر ہیں, ان کی بھی میں تعریف کرتے ہوئے سب سے بڑی یہ بات کہوں گا کہ ہم نے رات کو اگر سیکھنے کی نیت سے کہ رات کو 2 بجے بھی میسیج کیا نا تو انہوں نے 2 بجے ہی ہمیں رپلائی دیا ہے کہ کیا پتہ اس بندے کو کتنی کی ضرورت ہو. اس کے بعد ریسنٹلی 3-4 سالوں سے یعنی کہ اپنی کریئر کے دوسرے
اور پیچھے چلے 3-4 سال یعنی کہ پیچھے چلے جائیں 2020 لگا لیں یا 19 لگا لیں, محمد ساجد صاحب جو جن کا آپ نے لاسٹ ٹائم انٹرویو بھی کنڈکٹ کیا تھا, بلوٹوتھ کے ماشاء اللہ اس ٹائم کنگ ہے وہ ماشاء اللہ. ان سے میں نے بلوٹوتھ بھی بائی کیے ہیں. بلوٹوتھ تو اب میں نے بائی کیے ہیں لیکن ان سے میرا ریلیشن پہلے کا ہے. کوئی برڈ نہیں خریدا, کوئی کچھ نہیں خریدا, لیکن گائیڈ انہوں نے اس طرح کیا جس طرح چھوٹے بھائی ہیں. تو اس چیز سے بڑا امپریس ہوئے. اس کے بعد بلوٹوتھ صرف اس وجہ سے ان سے بائی کیا کہ ہاٹ موٹیشن چل رہی ہے, میرے ایک اپنے بھائی کے پاس لگا تو میں باہر کسی کے پاس کیوں ڈھونڈنے جاؤں, بڑے لوگوں کے پاس پڑا ہوا ہے. تو لیکن میں نے جو اڈاپٹ کیا اس میں یہ دیکھیں نا, اب انہوں نے مجھے سکھایا, ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر میں انہی کے پاس گیا. ایون کہ بڑے لوگوں کے پاس ماشاء اللہ بلوٹوتھ بریڈ کر رہا ہے, لیکن میرا یہ ماننا تھا کہ یار جدھر میری سیٹسفیکشن ہے میں ادھر جاؤں, تو وہ ساجد بھائی کی طرف تھی ماشاء اللہ. تو اون بھائی یہ سال میں کتنے کلچ کرتے ہیں اور ایک کلچ میں کتنے بچے آ جاتے ہیں ان کے؟ کلچز میں اگر اپنی بات کروں تو وہ ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. اگر لو برڈ کی سائیکی کے اکارڈنگلی چلیں تو وہ ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. آپ نے زیادہ سے زیادہ لینے ہیں, آپ 3 کلچ لے لیں ان سے, ٹھیک ہے. لیکن میں اپنی بات کروں ڈفرینٹ, میں نے لوگوں کو بھی ایکسپیرینس کیا ہے. تو جو ہمارا ایکسپینسو پیئر ہوتا ہے نا, اس کے لیے ہم نے فاسٹر پیئرز رکھے ہوتے ہیں. تو اس سے تو ہم ایٹ لیسٹ, میں اپنی بات کروں تو میں 5-6 ایک سال میں کلچ لے لیتا ہوں. لیکن اس کی ڈائٹ پہ بڑا فوکس کرنا پڑتا ہے, یہ مین چیز ہے. اس کے لیے اگر آپ نے 5-6 کلچ لینے ہیں, جو کہ ہے تو زیادتی برڈ کے ساتھ, لیکن اس کے لیے آپ کو اس کی ڈائٹ کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے ایز کمپیریٹیو ٹو ادر برڈس. تو جو میرے ایکسپینسو موٹیشنز ہیں ساری, اس کے میں 4 سے 5 کلچ, اور جو نارمل کمرشل ہے وہ اپنا جس طرح ریشو میں چل رہی ہے 3 کلچ ایزیلی آپ لوگ ایک سال میں اویل کر لیتے ہیں. ویسے تو آپ پورا سال بھی اپنا ٹمپریچر مینٹین کر کے بریڈ کروا سکتے ہیں, لیکن ایک ریسٹ کے بعد جب برڈ دوبارہ موشن میں آتا ہے نا, تو برڈ کی ایک نیو انرجی, نیو اسٹرینتھ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ گرمیوں میں تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ جون, جولائی, اگست, یہ 3 ماہ ایٹ لیسٹ ریسٹ دیتے ہیں برڈ کو. 9 ماہ کے اندر 3 کلچ ایزیلی آ جاتے ہیں, 2.5 سے 3 ماہ کے اندر 1 کلچ ایزیلی آ جاتا ہے. اور اگر آپ فاسٹر کریں تو آپ انہی 6-9 ماہ میں 5-6 کلچ ایزیلی لے لیتے ہیں. پھر جو موسٹ امپورٹنٹ بات وہی ہے کہ جس برڈ کو آپ نے زیادہ یوٹیلائز کرنا ہے, اس کے لیے آپ نے اس کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھنا ہے, کیونکہ ظلم نہیں کرنا. کیپٹیو برڈ ہے, ظلم ایک قسم کا ہم کر رہے ہیں ایکسٹرا کلچز لے کے. کیپٹیو برڈ ہے, اس کی جو ہے نا صحت کا, اس کی ڈائٹ کا, اس کی صفائی ستھرائی کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. کیونکہ آپ نے بڑے لوگوں پہلے بھی انٹرویو کیا ہوگا, مولویوں سے بھی اس کے جو فتوے وغیرہ لے چکے ہیں کہ حلال بزنس ہے کہ نہیں ہے. کیپٹیو برڈ میں, ان برڈ میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کا کھانا پینا, رہنا سہنا, اس چیز کا خیال رکھنا ہے. بریڈ آئے نہ آئے. اچھا, میں نے ایک اور چیز میں بڑی چیز نوٹ کی ہے اس ہابی میں, کہ جو ہمارے فاسٹر پیئرز ہوتے ہیں وہ حالانکہ ہماری مین آرمی ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو وہ میری مین آرمی ہے, کیونکہ انہوں نے وہ اس کی اپنی ایکچوئل ویلیو, گرین فشر کا پیئر آپ کو 5,000 روپے کا مل جائے گا, لیکن وہ بچے میرے پال رہا ہے پیل فیلو اپلائن کے, ڈیلیوٹ اپلائن کے, پیلٹ کے پال رہا ہے, یا میں نے جس طرح آپ کو بتایا گرے ونگ آگے آئے گا ماشاء اللہ اس کے پالے گا. تو وہ بچہ تو آپ کا لاکھ, 2 لاکھ, 5 3 لاکھ, 50 ہزار والا پال رہا ہے. تو میں نے یہ دیکھا لوگ اکثر کیا کرتے ہیں جی, فاسٹر پیئرز کی تیاری جب کرانے کا ٹائم آتا ہے فاسٹر پیئرز کی طرف اتنا دھیان نہیں دیتے کہ یار ان سے تو تھوڑے ہی کلچ لینے ہیں نا, خیر ہے. لیکن میرا ماننا دونوں کو برابر لے کر چلنا چاہیے, اور فاسٹر کی طرف مزید زیادہ دھیان دینا چاہیے, کیونکہ اگر وہ نہیں ہے تو آپ اپنے جو مین برڈ ہے اس سے آپ 5 کلچ نہیں لے سکتے, یہ امپاسبل ہے. بالکل. اون بھائی آپ کے مطابق نیو فینسر اس ہابی میں آ رہا ہو, کس لیول سے سٹارٹ کرے, کتنی انویسٹمنٹ سٹارٹ کرے وہ؟ دیکھیں, میرا ڈفرینٹ بریڈرز کا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. میرا ان سب سے نا تھوڑا ڈفرینٹ ویو ہے. مجھے نہیں پتا مارکیٹ مجھے اپریشیٹ کرتی ہے اس چیز پہ یا مجھے کرٹیسائز کرتی ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو اس بندے کی اسٹرینتھ, پاور آف منی دیکھنی چاہیے, کیونکہ ہر بندہ, ہر نیو فینسیئر ایک ہی طرح کا نہیں آئے گا. کوئی ایسا فینسیئر آ سکتا ہے جو 30,000 کماتا ہے, کوئی ایسا بزنس مین آ سکتا ہے جو 30 لاکھ کماتا ہے, کوئی ایسا بھی آ سکتا ہے جو کروڑ کماتا ہے. تو آپ کی اس کو بیک بون کو دیکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے. اگر کوئی بندہ, زیادہ تر ہم مشورہ دیتے ہیں کہ 2-4 فشر کے پیئرز لگا لو, ایک آدھا کوئی البینو کا لگا لو, جبکہ وہ ذہن بنا کے آیا کہ میں نے 5-10 لاکھ سے کام سیکھنا ہی 5-10 لاکھ سے, کہ اس کے پاس بیک اپ اتنا ہے کہ اگر اس کو
اللہ نہ کرے کچھ اونچی نیچ ہوتی ہے, سکھانے والا سب سے پہلی بات, اگر آپ کے پاس سکھانے والا ہے نا تو پھر یہ آپ میرے مشورے کو فالو کریں. ورنہ اگر آپ کسی دور علاقے میں بیٹھے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ کے یا کسی بھی بھائی کی ویڈیو کو دیکھ کے آپ امپریس ہوئے ہیں اور اس ہابی میں آنا چاہ رہے ہیں اور بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر آپ پہلا سال فشرز کے ساتھ ہی لگائیں. فشرز ہو گئے, کومن لوٹینو ہو گئے, پرسناٹا ہو گئے, ان کا آپ کو آنے والے سال میں فائدہ میری نظر میں بہت بڑا ہوگا. وہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کی فوشل آرمی تیار ہو جائے گی. اور اگر آپ کے پاس اچھا مینٹور ہے تو آپ جتنا یعنی کہ اس کو فالو کریں پھر جتنا ہو سکتا ہے. یہ نہیں اس کو جا کے اپنی خواہش نہ بتائیں کہ یار میرا یہ دل کر رہا ہے لینے کا, میرا یہ دل کر رہا ہے مجھے یہ دے دیں. اس کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں, ان کے پاس دینے کے لیے برڈز بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن اگر آپ نے کسی کو اپنا مینٹور کہا ہے تو پھر اس کی مان کے چلیں. وہ آپ کو فشر لگوا رہے ہیں فشر لگا لیں, وہ آپ کو البینو لگوا رہے ہیں البینو لگا رہے ہیں, وہ آپ کو پہلے سال ڈن فیلو پلائن لگوا رہے ہیں ڈن فیلو پلائن لگوا رہے ہیں. کیونکہ ان کے مائنڈ میں ایک پورا پلان ہے کہ انہوں نے آپ کو کیسے چلانا ہے. انہوں نے آپ کا پورا دیکھیں, کوئی بھی آپ کو انویسٹمنٹ کبھی بھی کسی بھی فیلڈ میں کروانے لگے گا نا, وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا یار یہ پیسے پکڑے یہ لگا دیے. وہ آپ سے پہلے آپ کے پلان پوچھے گا, آپ کی بیک اپ پاور پوچھے گا, آپ سے آپ کا بجٹ پوچھے گا. تو وہی بات کہ اگر آپ کیا کہتے ہیں بیکورڈ ایریا سے ہیں تو فشرز ویڈیو وغیرہ سے صرف سٹارٹ کرنا ہے تو فشر وغیرہ کے 4 6 8 10 جوڑے لگا لیں. 4 6 کم از کم لگائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ برڈز کی چرپنگ سے دوسرے برڈ بھی ایک دوسرے کے ساتھ انگیج رہیں گے. ایک لا کے رکھ لیں گے اداسی میں جا سکتا ہے, کچھ 100 مسئلہ مسائل ہو سکتا ہے. اور آپ نے 8 10 پیر جتنے بھی لگائے ہیں وہ سارے ہو سکتا ہے پہلی باری میں نہ چلیں, تو ڈس ہارٹ نہیں ہونا. صبر سب سے پہلے کام ہے, صبر. اور دوسرا ہے کہ اگر آپ کیا کہتے ہیں لاہور جیسا علاقے میں موجود ہیں اور آپ کے پاس آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے بندہ اویلیبل ہے, کیونکہ اگر آپ ایک پیڑ سے سیکھنا شروع کرتے ہیں نا تو اس نے آپ کے اوپر تب بھی اتنا ہی انویسٹ کرنا ہے. اگر آپ 10 پیڑ سے شروع کرتے ہیں اس نے تب بھی آپ کے اوپر اتنا انویسٹ کرنا ہے. ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جائے گا 10 پیڑ کے لیے بتاتے ہوئے, لیکن جو انویسٹ ان سیلف کہ اس نے جو آپ کو سکھانا ہے بتانا ہے, جو ایک برڈ کے لیے وہ سیم باقی برڈز کے لیے ہے. تو میرا ماننا ہے آپ اپنے بجٹ کے اکارڈنگ مینٹور کو دیکھتے ہوئے جتنے مرضی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں, اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. اون بھائی آپ کے مطابق بریڈنگ پہ کون کون سی چیزیں افیکٹ کر سکتی ہیں؟ بریڈنگ پر سب سے زیادہ برڈز کی ایج کمپلیٹ ہونا بہت ضروری کام ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میں اپنی موٹیشن سے 5 6 کلچ بھی لے لیتا ہوں, تو میں ایک طرف تو اس کے اوپر ظلم کر رہا ہوں اس کی جان کے مطابق, ایک طرف تو ظلم کر رہا ہوں کہ اس سے جہاں پہ اس کے سال میں 2 کا یا 3 کی ایوریج ہے میں اسے 5 یا 6 کی طرف جا رہا ہوں. لیکن اگر اس کی ایج بھی نہیں پوری, بیچارے کو تنگ بھی کرنا ہے. اور دوسرا اس کی ہیلتھ کا جب آپ نے خیال رکھا ہوگا وہ بڑا آپ کو بریڈنگ میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اور آپ نے اچھی لائن کا برڈ سلیکٹ کرنا ہے. اچھی لائن کا برڈ یہ نہیں کہ آپ صرف یورپ جائیں یا آپ کسی بڑے بریڈر کے پاس چلے جائیں. میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے, میرے سب کے ساتھ بڑی اچھی سلام دعا ہے. آپ کو کسی چھوٹے کے گھر سے بھی اچھا برڈ مل رہا ہے, آپ کو پسند ہے, آپ کو برڈ کا سٹینڈرڈ کا پتہ ہے, آپ اس سے بائی کریں. وہ انشاءاللہ آپ کو اچھی بریڈ دے گا. یہ کہیں نہیں لکھا کہ مجھ سے برڈ بائی کریں گے تو یہ بڑی اچھی بریڈ دے گا, اس سے برڈ بائی کریں گے تو بڑی اچھی بریڈ دے گا. آپ نے برڈ کے سٹینڈرڈ کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے اس کی ایج پوری ہونے دینی ہے. میل فیمیل کنفرم ہونے چاہیے. بریڈنگ کا سب سے مین جو فارمولا ہے میل فیمیل ہوگا تو بریڈ آئے گی. ایج کو بھی چلیں سائڈ پہ ہم کر دیتے ہیں, اگر میل فیمیل نہیں ہوگا تو بریڈ نہیں آئے گی. فیمیل بھی پیر بنا لیتی ہے. تو اس کا بڑا آسان سا حل ہے, ہمارے پاس اتنے ڈی این اے لیبز اویلیبل ہیں. ایوین ہے, ایچ ایس ہے, پاک ڈی این اے لیب ہے. میں نے کسی کی مشہوری نہیں کی, میں نے سب کا نام اسی وجہ سے لے لیا کہ کوئی کل کو یہ نہ کہہ دے کہ آپ اس کی پبلکسٹی کر رہے تھے. تو 650 سے لے کے 900 روپے تک 1000 روپے تک آپ کا پر برڈ کا ڈی این اے ہو جاتا ہے. تو آپ کا جس لیب سے دل کرتا ہے آپ اس لیب سے کروائیں, ڈی این اے کروا کے پیر لگوائیں. وہی آپ کو کیا کہتے ہیں میل فیمیل آئے گا بریڈ دے دے گا, ورنہ اگر فیمیل لگے گی بریڈ نہیں آئے گی. تو اون بھائی مین ڈائٹ کیا دینی چاہیے برڈس کو؟ مین ڈائٹ میں آپ جو لو برڈ جو ہے نا ڈفرینٹ ورائٹی پسند کرتا ہے, آپ اس کو کسی بھی ایک قسم کا دانہ نہیں دے سکتے. آپ جس طرح پہلے زمانے میں آپ دیکھیں تو مجھے جتنا یاد پڑتا ہے آسٹریلین وغیرہ کو میں نے صرف باجرہ وغیرہ ڈال دیتا ہوتا تھا اور وہ بڑی خوشی سے کھاتے تھے. اس ٹائم کوئی ڈائٹ کا بھی اتنا نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ساک سیڈز کیا دینی ہے, سافٹ فوڈ میں اور کیا کیا ڈالنا ہے یا کیلشیم بھی ڈالنا ہے. مجھے پہلے سال بالکل بھی نہیں پتا تھا. اگر آپ کی بات کریں تو ماشاءاللہ ایک ڈیٹیل بیلنس ڈائٹ کا پتہ ان کی. اور سافٹ فوڈ میں ان کو کیا کہتے ہیں
8-10 دالیں لٹرلی، جس کالے چنے، سفید چنے، موٹ اور ڈفرینٹ دالیں ہیں، ان بھگو کے رات کو رکھ دیتے ہیں ہم 16 سے 18 گھنٹے، کم از کم 24 گھنٹے ہو جائیں تو بہت بہترین ہے وہ. اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں ایگ اینڈ بسکٹ مل جاتا ہے. ویٹا فارم کی ہیں میڈیسنز ہیں جس میں کیلشیم آ جاتے ہیں، وٹامنز آ جاتے ہیں، مورنگا پاؤڈر ہے نیچرل میں، اس کے بعد کٹل بون فش آ جاتی ہے، ڈفرینٹ یعنی کہ مکسچر ہے آپ نے. اچھا، اور دوسری بات ہم لوگ جو سب سے زیادہ مین غلطی کرتے ہیں، ہم کیلشیم یا وٹامنز وغیرہ کو نا برڈ کو بریڈنگ کی طرف لانے کے لیے نا وہ یوز کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ڈالیں گے نا تو یہ بریڈنگ کی طرف آ جائیں گے، لیکن اس کا پرپز یہ نہیں ہے. اس کا پرپز یہ ہے کہ آپ نے برڈ کو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے اندر کسی چیز کی ڈیفیشنسی آپ نے وہ پوری کرنی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سارے اپنے لو برڈز کو ایک ہی قسم کی ڈائٹ دینی ہے. آپ ڈفرینٹ برڈ، اب اگر آپ کو کوئی برڈ بیمار ہو گیا آپ اس کو تو سافٹ فوڈ نہیں ڈالتے، پھر اللہ نہ کرے کسی کا برڈ سوکھنے میں چلا گیا اس کو آپ سافٹ فوڈ تو نہیں ڈالتے. تو ڈائٹ میں آپ سے جو آپ کے سینئر رہ چکے ہیں، ایک ان سے جو ان کا ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق ڈائٹ چارٹ لیں. اب اس میں آلٹریشن آپ نے خود کرنی ہے. وہ کس طرح کرنی ہے؟ آپ کا برڈ کون سی چیز زیادہ کھاتا ہے اور کون سی چیز بہت کم کھاتا ہے. ایک مثال ہے، کسی کا برڈ سورج مکھی بہت زیادہ کھاتا ہے اور کسی کا برڈ جو اس سے وہ سیکھ رہا ہے، اس کا برڈ بہت ایکسپیرینس بندہ ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، اس کا دانے کا چارٹ غلط ہوگا، اس کا برڈ کا بیج کم کھاتا ہے سورج مکھی کا، تو وہ اگر اس ریشو میں ڈالتے ہیں آپ کا لیکن زیادہ کھاتا ہے تو آپ سورج مکھی تھوڑا زیادہ کر دیں. ہو سکتا ہے آپ کے جوی یا چونا وغیرہ آپ کا برڈ یا کرتم آپ کا برڈ کم کھا رہا ہے، ان کا برڈ وہ زیادہ کھا رہا ہے، آپ اپنی وہ کوانٹٹی کم کر دیں اس کے مطابق آپ کا برڈ کا ریکوائرمنٹ کر رہا ہے. کنیری اس میں کیا کہتے ہیں ایک بڑا دانے میں بڑا امپورٹنٹ فیکٹر رکھتی ہے، اس کے اندر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. تھوڑی ڈلوائیں زیادہ ڈلوائیں وہ آپ کے بجٹ پہ ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنے پرسنٹ رکھیں یا اتنے پرسنٹ نہ رکھیں، لیکن ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے انف کوانٹٹی کہ برڈ کو روز کھانے کو ملے. کنیری میں کیا چیز ایسی ہے جو اسے کھانی چاہیے، دینی چاہیے اسے؟ کنیری میں میرے ایکسپیرینس کے مطابق برڈ زیادہ جو لو برڈ ہے نا وہ کنیری پسند بھی زیادہ کرتا ہے. کنیری اور موٹا دانہ بھی لو برڈ پسند کرتا ہے. میں نے ایک دو نا اویس بھائی بیریا والے، نو ڈاؤٹ ان کے اوپر تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ماشاء اللہ، اللہ پاک ان کو اور مزید برکتیں عطا کرے. ان کا میرے پاس ایک ڈائٹ چارٹ آیا تھا، اس میں وہ کیا کرتے ہیں جو ہے آف سیزن ان کی کنیری کی ریشو بہت زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیریٹیو ٹو بریڈنگ سیزن کے دوران، کیونکہ بریڈنگ سیزن کے دوران ہم ڈفرینٹ قسم کے کیا کہتے ہیں ان کو کیلشیم، وٹامنس اور ڈفرینٹ ساک سیڈ میں بھی جب دالیں وغیرہ ڈالتے ہیں اس کے اندر کسی کے اندر کیلشیم ہے، کسی کے اندر منرل ہے، کسی کے اندر گڈ آئل، یعنی کہ ڈفرینٹ قسم کے سورس آف کچھ نہ کچھ آپ ڈال رہے ہیں برڈ کو، جو برڈ کے اندر ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو رہی ہے. لیکن کئی لوگ آف سیزن میں بھی ان کو ساک سیڈس پرووائڈ کرتے رہتے ہیں، کئی لوگ نہیں کرتے. اگر آپ نہیں کرتے تو کنیری ایک واحد ایسا سورس ہے جو تقریباً ہر چیز کو کچھ نہ کچھ کر کے پورا کرتی ہے. تو گرمیوں میں اگر آپ سافٹ فوڈ نہیں دینا چاہ رہے اپنے برڈز کو، آپ کو یہ لگتا ہے کہ انڈا ہے ہیٹ اپ کر دے گا برڈ کو یا اگریسو ہو جائے گا برڈ، تو آپ کنیری کی ریشو تھوڑی زیادہ کر دیں. تو آن میں کن ریزن کی وجہ سے برڈ بریڈ نہیں کرتا؟ اس میں آگے میل آپ نے پیر کر کے چھوڑا لیکن وہ دونوں میل تھے. لو برڈ میں ہڈی سے پتہ لگ جاتا ہے، برڈ کی فیس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے. مجھے الحمدللہ 5 سال رہنے کے بعد ابھی بھی فیس سے میں بالکل ریکگنائز نہیں کر پاتا، لیکن پتہ لگ جاتا ہے پھر بھی کہ فیس سے یہ برڈ میل ہے یہ فیمیل ہے. اس کے بعد جوڑ کا آ جاتا ہے، جوڑ سے ہم چیک کر لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بریڈ نہ کرنے کے پیچھے ایک ریزن یہ ہے، لو برڈ میں فیمیل میل کو پسند کرتی ہے، میل فیمیل کو پسند نہیں کرتا. فیمیل کو میل ہی نہیں پسند آ رہا، پیر ہی نہیں لگ رہا، بریڈ ہی نہیں کرے گا. فیمیل لگ گئی ہے، انڈے تو آ گئے، لینگ آ گئی، فرٹائل ہی نہیں ہوں گے، بریڈ نہیں آئی. میل لگ گیا، میل بھی آپس میں ریئر کیس ہے لیکن میل لگ جاتا ہے. میرا اپنا ایکسپیرینس ہو چکا ہے اس چیز کا. تو کراس بھی ہلکا پھلکا کر لیں گے، بہت لائٹر نوٹ پہ، یعنی کہ جس طرح فیمیل کراس کرتی ہے اس طرح نہیں، بہت لائٹر نوٹ پہ کراس کر لیتے ہیں. وہ میل لگ گیا، بریڈ نہیں آئی. فیمیل لگ گئی، بریڈ نہیں آئی. میل فیمیل بھی لگ گیا، بریڈ نہیں آئی. ہو سکتا ہے کسی کی ایک ہی ایج چھوٹی ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے آپ کو برڈ کو دیکھنا آتا ہوگا نا، آپ اس کی برڈ کو دیکھ کر بھی ایج کا آئیڈیا لگا سکتے ہیں. اب جب سیزن سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے نا، آپ پوسٹ وغیرہ دیکھیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ لوگوں نے ایج نہیں لکھی ہوگی،
لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ریڈی ٹو بریڈ، ریڈی ٹو بریڈ. اب ریڈی ٹو بریڈ میں تو میرے مطابق ہے تو 8 ماہ والا بھی ریڈی ٹو بریڈ آ جاتا ہے. آپ 6 ماہ والا کا بھی پیئر کر دیں تو پیئر ہوتے ہوتے ایج پوری کرتے کرتے 1.5-2 ماہ لے جاتا ہے، وہ بھی ریڈی ٹو بریڈ میں آ گیا. 10 ماہ والا بھی ریڈی ٹو بریڈ میں آ گیا. اور اگر کسی نے لاسٹ ایئر کا ہولڈ کر کے رکھا ہے 15, 16, 18 ماہ کا تو وہ بھی ریڈی ٹو بریڈ ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک بریڈ تو نہیں کیا تو وہ بریڈر تو نہ ہوا. تو ریڈی ٹو بریڈ تو ہے، لیکن اس کی ایج تو لکھیں کہ ایج کیا ہے، اور ایج جو لکھیں سچ بول کر لکھیں. اور کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لاسٹ کلچز میں نا برڈ کا ریٹ کمپیریٹیولی تھوڑا سا نیچے آتا ہے. اگر میں البینو کی بات کروں، البینو 13-14 ہزار کا اگر پہلے کلچ کا بچہ بک رہا ہے، 15 ہزار کا بک رہا ہے، کوئی فکس نہیں کر رہا میں، کوئی 20 کا بیچے، کوئی 100 کا بیچے، مجھے کوئی اس سے نہیں ہے. میں ایک آئیڈیا کہہ رہا ہوں کہ اگر 13-14 ہزار کا پہلے کلچ کا بچہ بک رہا ہے، ایز کمپیریٹیولی تھرڈ کلچ یا 4 کلچ وہ 10-11 ہزار روپے پہ لائی کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ سوچنا شروع کر دیں وہ البینو کا ریٹ گر گیا. البینو کا ریٹ نہیں گرا، ایک ایج فیکٹر ہے. جس نے 3 ماہ پہلے 6 ماہ پہلے 14,000 روپیہ خرچ کر کے لیا تھا، اس کا بریڈنگ سیزن اس برڈ سے جو اس نے 10,000 روپے کا لیا اس سے پہلے شروع ہو جائے گا. اس ٹائم ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے 3-4 ہزار بچا لیا ہے، لیکن ایز کمپیریٹیو آپ اس کو فیوچر کے گول سے دیکھیں تو آپ نے کتنے ہزاروں کا لاس کر دیا ہے. وہ لاس اس برڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ نے اس کے ساتھ لگانا تھا. البینو سپلٹ کے ساتھ لگانا تھا، اس کا ایک الگ لاس نکلے گا. لاس ان اے سینس کہ آپ اس سے ایک اپرچونٹی تھی آپ کے پاس کہ اگر آپ بڑا برڈ لیتے اس کو بریڈ کروا کے کیش ان کر سکتے تھے. وہ جو آپ کو ایک دفعہ 3,000 زیادہ بننا پڑا تھا، وہ کئی دفعہ 3,000 کی شکل میں آپ کے پاس واپس آ جانا تھا. یہ میں نے سب سے لوئسٹ البینو سپلٹ لگا کے میں نے بتایا کہ آپ کو ملٹیپل ٹائمز 3,000 واپس آ سکتا ہے. آپ اس کو پیسٹلینو کے ساتھ لگا سکتے ہیں، سمپل پاربلو کے ساتھ لگا سکتے ہیں، ڈیکینو کے ساتھ لگا سکتے ہیں، کرمینو کے ساتھ لگا سکتے ہیں. اور کرمینو کے ساتھ لگاتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھیں کہ زیادہ تر میں اگر اپنی پیرنگس کی بات کروں تو میں کرمینو ٹو البینو ریکمینڈ نہیں کرتا. حالانکہ ایون میرے پاس ایک پیئر لگا بھی ہوا کرمینو ٹو البینو، نیچرلی باؤنڈ ہو گیا تھا اور الحمدللہ اس کا رزلٹ بڑا اچھا آیا تھا. تو اگر تو آپ کو کرمینو ٹو البینو ریڈ آئز تنگ نہیں کر رہا پھر تو آپ کا اس سے اچھا پیئر کوئی نہیں آپ کے پاس، یا کرمینو یا البینو ریڈ آئز آنے ہیں. اگر آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو ایک بچہ یا 2 بچے ہی بچانے پڑ رہے ہیں، تو میری ان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ یا تو پاربلو سپلیٹینو، پیسٹلینو، ڈیکینو جو بھی لگانے وہ لگا لیں. نہیں اتنا افورڈ کر سکتے، 2 پیئرز بنانے ہیں تو نہیں اتنا افورڈ کر سکتے، ایک کے ساتھ آپ کیا کہتے ہیں البینو ریڈ آئز کے ساتھ البینو سپلٹ فیمیل لگا دیں. اگر میل ہے تو کرمینو کی فیمیل ہے تو ادھر بھی اس کے ساتھ البینو سپلٹ کا پیس لگا دیں. اس میں آپ کے پاس جو کرمینو ٹو البینو سپلٹ لگانے سے آپ کے پاس جو بڑا اچھا ایک رزلٹ آ جاتا نا، جو وہ آیا تھا آپ کے پاس ڈیکینو. ڈیکینو کے پیچھے لوگ پاگل ہیں. آپ پیسٹلینو رکھ دیں، ڈیکینو رکھ دیں، آپ کے پیسٹلینو ادھر ہی پڑے رہ جائیں گے، ڈیکینو چلے جائیں گے. میں پیسٹلینو کو یہ نہیں کہہ رہا اب کہ وہ بکے گا ہی نہیں، لیکن ایک خوبصورتی وائز ایک برڈ کو جو اٹریکٹ کرنے کی ہے نا لوگوں کو، ڈیکینو کو زیادہ کرتے ہیں. اب جس البینو ہے، لوٹینو ہے، البینو کو لوگ زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں، حالانکہ اینو جین تو وہ بھی ہے. تو وہ ایک برڈ کی خوبصورتی، ایک برڈ کا رجحان، اور جس چیز کی طرف اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے نا دنیا کی، ہر بندے کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں یہ لوں. تو اس میں اگر آپ کرمینو ٹو البینو سپلٹ لگاتے ہیں آپ کے پاس گھر میں ڈیکینو آ جاتے ہیں. اور اگر آپ نے ڈیکینو کی کیا کہتے ہیں ریشو زیادہ کرنی ہے اپنے اندر بریڈنگ اسٹاک کے اندر، تو آپ البینو سپلٹ لگانے کی بجائے البینو بلیک آئز لگا دیں. اس میں آپ کا جو جتنے بھی آئیں گے نا ریڈ آئی گیس اس میں چانس ختم ہو جائے گا، لیکن ڈیکینو کی ریشو اس میں بڑھ جائے گی. کیونکہ جو برڈ سپلٹ اور ریڈ کا دونوں کے اندر جینز جب ریڈ ٹو ریڈ مل گئے، وہ تو آگے بعد کرمینو کی شکل میں ریڈ آئیز آ گئی یا البینو کی شکل میں آ گیا. لیکن جب وہ ریسیسو جین میں ریسیسو ٹو ریسیسو جب دونوں نہیں ملے تو آگے پاس ریڈ آئی برڈ نہیں آ سکتا. ڈیکینو کی آپ نے برڈ بریڈنگ اسٹاک میں زیادہ کرنا ہے تو البینو بلیک آئیز لگا دیں آپ کو. لیکن شوق ہے کہ یار میرے پاس ڈیکینو بھی ہے، کرمینو بھی ہے، تو کوئی نہیں، میرے پاس مکس اپ آتا رہے، آپ کرمینو کے ساتھ البینو سپلٹ لگا دیں. اور اگر آپ جو اس ٹائم کی ہاٹ موٹیشن چاہ رہی ہے بلو 2، اگر آپ وہ لینا چاہتے ہیں یا تو بلو 2 انٹو کرمینو لگا دیں، پھر تو آپ کے پاس کنفرم بچے آ جائیں گے. جو اس میں سے بلو بچے آ رہے ہیں وہ آپ کے پاس کنفرم بلو 2 ہو جائیں گے. نہیں اگر آپ کے پاس کیا کہتے ہیں بلو 2 نہیں مل سکتا، اویلیبل نہیں ہے، یا اتنی افورڈیبلٹی نہیں ہے کہ بلو 2 بائی کریں، پاربلو سپلیٹینو یا پاربلو ٹو کرمینو لگا دیں جس میں اینو کا جین بھی چلا جائے. اچھا سادے بلو 2 بھی بنائیں، لیکن البینو بلو 2 میری نظر میں زیادہ ورتھی برڈ ہے.
آپ ایز کمپیریٹیو ٹو سادہ فشری بلوٹو یا کوئی بھی برڈ بلوٹو دوسرا، البینو ایک تو لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں، وہی بات ہے جس چیز کی طرف دنیا دوڑتی ہے اس کی طرف لوگ زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. تو البینو بلوٹو میری نظر میں ڈن فیلو بلوٹو سے بھی زیادہ ورتھ رکھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی میجورٹی عوام کو دیکھتے ہوئے چلیں نا تو البینو زیادہ لوگ اٹریکٹ کریں گے. آپ کے پاس اگر میں نے جیسے پہلے بتایا 10-20 لاکھ لوگ ہیں اگر ایگریکلچرسٹ ہیں تو اس میں سے کتنے بریڈرز کے پاس ڈن فیلو ہے. جن بریڈرز کے پاس ڈن فیلو ہے بھی ان کے پاس بھی البینو لگا ہوا ہے. تو البینو ایک ڈیمانڈ ہے پاکستان کی، یعنی کہ کہہ لیں کہ ایک چیز کو نا لقب لگ جاتا ہے نا، وہ البینو پاکستان کو لقب لگا ہوا کہ یہ البینو ہے. تو میرے مطابق البینو بلوٹو بہت اچھا برڈ ہے. جی تو آن بائی اینڈ پہ کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلا صبر. ہو سکتا ہے آپ پہلے سال کیا کہتے ہیں برڈ لگائیں، آپ کو لاس بھی ہو جائے، آپ سیکھنے کے باوجود بھی آپ کو لاس ہو جائے. تو صبر سے کام لینا ہے، ڈرنا نہیں ہے. میں اس بزنس اور ہابی کو ملا کے اگر میں ایکسپلین کرنا چاہوں، اگر آپ ایک بہت اچھے سرٹن لیول پہ پہنچ گئے ہیں، آپ بڑی سے بڑی اگر ایک مثال ہے بزنس کھڑا کرتے ہیں، آپ کو کروڑوں کے جب آپ کے لگ جاتے ہیں یا لاکھوں بھی لگ جاتے ہیں، کروڑوں کی بات چھوڑیں لاکھوں لگ جاتے ہیں، آپ ایک سال کے اندر اندر جتنے آپ نے انویسٹ کیے نا وہ نہیں نکال سکتے. لیکن لو برڈ کے اندر میں بڑا سہانا خواب نہیں دکھاؤں گا. آپ کچھ بھی نہ کمائیں نا، کچھ نہ کمائیں تو جتنے آپ نے لگائے ہیں نا اتنے پیسے آپ ایزیلی ارن کر لیتے ہیں ود آل یور ایکسپینسز جو آپ نے پورا سال کیے ہیں. یہ نہیں کہ جو صرف آپ نے انویسٹمنٹ کے ٹائم پہ کیے تھے. یہ منیمم سے منیمم میں نے آپ کو وہ بتا دیا ہے کہ اتنا انسان گین کر لیتا ہے. اور اس میں آپ کی قید نہیں ہے. آپ جو لوگ اس ٹائم پاکستان کی بات کریں تو جاب اپرچونیٹی بہت کم ہے. میں یہ نہیں کہتا اس کو بزنس بنا لو، گھر بیٹھ کے صرف یہی کرتے رہو. آپ جاب کی تلاش جاری رکھیں، لیکن آپ فی الوقت اس کو کیا کہتے ہیں ایز اے سائڈ بزنس کے طور پہ شروع کر لیں کہ چلیں آپ جاب کر کے جو آپ نے 20-25 ہزار روپیہ کمانا ہے، ایوریج انکم اتنی ہے نیشن کی اوور آل بات کی جاتی ہے، بیچ میں ایکسیپشنز آلویز دیر. 25 لاکھ والے بھی ہیں، 50 لاکھ والے بھی ہیں یہاں پہ جو ماشاء اللہ کما رہے ہیں. تو یہ اس کو ہمیشہ رکھیں سائڈ بزنس کے طور پہ، کیونکہ میں نے اپنا جو میرا پرسیپشن ہے وہ یہی ہے. ایک تو اس میں آپ کے پاس جب بھی آنا ہے کیش میں فلو، کیش میں آنا ہے، ہارڈ کیش آنا ہے. ادھار میں نے نہیں ابھی تک اس فیلڈ میں دیکھا. آپ کوئی دوست ہیں تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ برڈ ایکسچینج کر سکتے ہیں. آپ کو تھوڑا بہت ٹائم لے کے، یعنی کہ ادھار ان سینس جس طرح لوگوں میں لگ جاتا ہے نا بیلنس لگ گیا ہے، اتنا بیلنس لگ گیا، اس میں وہ سین نہیں ہے. آپ کے پاس ہارڈ کیش میں آنا ہے. اور اس میں صرف میں اس کو بزنس پیورلی بزنس کی طرف اس وجہ سے نہیں کہتا کہ اگر آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہے نا اس کے اندر، آپ کے پاس ایک براڈر لیول پہ کانٹیکٹ ہونا چاہیے. وہ یہ نہیں کہ پاکستان کے براڈر لیول پہ جو ایگریکلچرسٹ ہیں ان کے اندر کہ آپ کو پتہ، لوگوں کو پتہ ہو گیا آپ کے پاس کیا لگا ہوا ہے تبھی لوگ آپ کے پاس کوئی خریدنے آئیں گے. میں اگر دنیا کے آخری کونے میں بھی بیٹھ جاؤں اور لوگوں کو پتہ ہو کہ میرے پاس کیا چیز پڑی ہے تو لوگ میرے پاس خریدنے آئیں گے. اگر میں مارکیٹ کے اندر بھی بیٹھ جاؤں اور میں باہر سے شٹر بند کر دوں تو لوگوں کو تو نہیں پتہ اندر کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، تو میں تو کوئی چیز نہیں بیچ پاؤں گا. بالکل صبر، شکر، اور جس کے منٹور مانا ہے جس کو اس کی کیا کہتے ہیں مان کر اور لوگوں کے ساتھ مل کر اس کام میں آپ بڑی آسانی سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کام میں نے بڑے اچھے بندوں کو بھی ملا ہے. اس ہر کام میں ڈرا بیکس بھی ہیں، پازیٹیوٹی بھی ہے، لیکن اس کام میں میرا ایکسپیرینس ہے کہ پازیٹیوٹی زیادہ ہے. کوئی بھی کام آپ سیکھے بغیر نہیں کر سکتے اور سیکھنے کے لیے آپ ہمیشہ پیسے خرچ کرتے ہیں. اس کام میں آپ کو سیکھنے کے لیے صرف تھوڑا ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے. جو سیکھنا ہے لوگوں سے وہ آپ کو فری مل جاتا ہے. یوٹیوب پہ اور بہت بھائی موجود ہیں. اور اینڈ پہ صرف میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ میں پی ایل ایف کا وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں. تو پی ایل ایف کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ایک ایمرجنگ برانڈ ہے. ہم لوگوں کا کسی کے ساتھ کسی بھی سوسائٹی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ اعلان کہتے ہیں اور آپ کو نہ کل کو دیکھنے کو کبھی ملے گا. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ہمارا پی ایل ایف کو جوائن کرنا چاہتا ہے کوئی فیس نہیں ہے. فی الوقت کے مطابق ہم لوگ فری آف کاسٹ سروسز دے رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس 1000+ ممبرس اویلیبل ہیں.
फेस बुक पे भी हमारा पारबुल लवर की फैमिली के नाम से ग्रुप है, उस पे यूट्यूब पे हमारा चैनल भी है। उसके बाद अगर कोई बंदा ज्वाइन करना चाहता है, इसमें फॉर्चुनेटली कहें या मेरी किस्मत कहें, ये ड्यूटी मेरी है कि मैंने अगर कोई बंदा ज्वाइन करना चाहता है तो उसने मुझे टेक्स्ट करना है, क्योंकि जो भी काम होता है वो डिवाइड कर करके होता है। अगर एक ही बंदा सब काम करना शुरू कर देगा तो वो इतने ज़्यादा लोगों को हैंडल नहीं कर सकता। तो इरफान भाई मेरा नंबर आप लोगों को दे देंगे। बिल्कुल। अगर कोई क्या कहते हैं बंदा ज्वाइन करना चाहता है PLF, वो मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और बस ये मेंशन कर दे, आपका नंबर मेरे पास खुद ही आ जाएगा, मैं सेव करके आपको ऐड कर दूंगा। इसमें हमने PLF की कैटेगरीज़ भी बनाई हुई हैं। कैटेगरीज़ में हमने हेल्थ ग्रुप एक अलग रखा हुआ है, उसमें हमारे क्या कहते हैं हम सब भी पार्टिसिपेट करते हैं, जो एडमिन्स हैं या मेंबर्स भी जो हैं जो अच्छे लेवल पे जिनको पास किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस है। उसमें ये नहीं है कि आप मेंबर हैं तो आप नहीं शेयर कर सकते कुछ, हम एडमिन्स हैं तो हम ही करेंगे। आप मेंबर हैं, आपके पास हो सकता है हमसे अच्छा नॉलेज हो सकता है वो मसला हमसे नहीं गुजरा, हम अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कह रहे हो कि यार ये इस तरह बेहतर होगा, हो सकता है वो मसला उसके साथ गुजरा, वो बताएगा, बड़ा उससे हमें भी सीखने को मिलेगा। हम सीख नहीं चुके। मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी बहुत पीछे हूँ, मेडिसिन का मुझे बहुत कम पता है अभी तक। 5 साल गुजरने के बावजूद भी मेरा मेडिसिन में अबूर हासिल नहीं है मुझे अभी तक। बर्ड को देख के, बर्ड की एक्टिविटी को देख के बर्ड का पता लग जाता है, लेकिन मेडिसिन पे अबूर हासिल नहीं है। हेल्थ का अलग ग्रुप है, उसमें हसन भाई हैं हमारे मुल्तान से, हसन शाह साहब, वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। स्क्रैच से शुरू करेंगे आपको और अप टू दी मार्क लेके जाएंगे। दूसरा क्या कहते हैं हमारा सेल परचेज़ का ग्रुप अलग है। ऑफिशियल ग्रुप भी हमारा अपना है, हमारी अपनी टीम का एक अपना ग्रुप है। तो ये और दूसरा मैं अपना दूसरी तरफ जाएं तो मैं अपना भी एक ग्रुप चला रहा हूँ। मैं अपने ग्रुप की मैंने सबसे एंड पे बात की है, उसकी वजह ये है कि मेरी सिंसेरिटी ये है कि अगर कोई बंदे ने मुझे इज़्ज़त दी है अपनी सोसाइटी में बुलाकर, तो मेरा फ़र्ज़, इखलाकी फ़र्ज़ ये बनता है कि पहले मैं उस बंदे की बैक करूँ। बिल्कुल। मैं अपने ग्रुप में कम टाइम देता हूँ, मैं PLF में ज़्यादा टाइम देता हूँ। कि अगर कोई लोग ये समझे ना कि व्हाट्सअप मैं अपने ग्रुप में टाइम देता हूँ लेकिन इतना नहीं देता, लेकिन PLF में क्योंकि मेरी एक ज़िम्मेदारी है, वहाँ पे किसी ने मेरे पे ट्रस्ट किया है तो उसके ट्रस्ट पे उतरना मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरा ग्रुप है, उधर अगर कोई बंदा मुझे कह भी देगा ना तो मैं नज़रें झुका के उससे माजरत कर लूँगा, जी मैं आपका नहीं जवाब दे पाया। उधर मुझे लोग कह देंगे, उधर भी मेरी गलती है, लेकिन मुझे खुद एक शर्मिंदगी होगी कि एक बंदे ने कुछ क्वालिटी दे के मुझे उधर के लिए चुना है और मैं वो काम नहीं कर पा रहा। तो PLF मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मेरा ग्रुप ना ज्वाइन करें, PLF ज्वाइन करें। ये आपको डिफरेंट किस्म के इवेंट्स भी देगा। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, अभी रिसेंटली मैंने बताया कि 6 नवंबर को हमारा एक प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रहा है उन लोगों के लिए जो PLF का ऑनलाइन शो जीते थे। आगे हमारा क्या कहते हैं और भी बहुत प्लान्स हैं, इंशाल्लाह आप उसके साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पता लगता रहेगा। और सबसे एंड में इरफान भाई आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान भाई से मेरी कोई 1-1.5 महीना पहले की बात चल रही थी, लेकिन मेरे मसरूफियत की वजह से मैं इरफान भाई को आज का टाइम दे पाया था, और आज भी इरफान भाई आए हैं और उनको मेरी वजह से बड़ा इंतज़ार करना पड़ा है, उसके लिए माजरत है जी। बड़े अच्छे बंदे हैं, इखलाक वाइज मुझे बड़े पसंद आए हैं। ये नहीं कि ये कैमरा के सामने मेरी वीडियो बना रहे हैं तो मैं इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। आप कभी कहीं भी मेरी बातें नहीं यकीन करना, पर्सनली कॉन्टैक्ट करें, इनका नंबर भी आपको स्क्रीन पे मिलता है। कोई अपना बंदा वीडियो बनाना चाहता है, चाहे उसके पास 1K जितने बर्ड लगे हुए हैं, इनका ये कंसर्न नहीं है कि ये मेरे पास आएँ या ये उस बंदे के पास जाएँ जिसने हज़ारों पेयर्स लगाए हैं। एक पेयर भी आपके पास है, आप अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, आप इरफान भाई के साथ रब्ता करें, ये मेरी गारंटी है, इंशाल्लाह ये आपके पास आएंगे। लेकिन जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आपका। चलें, बहुत शुक्रिया उन भाई, अपने कीमती वक्त दिया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियोस पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि हम ऐसे सेटअप विजिट करते रहें और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद इरफान एग्रीकल्चर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे नहीं हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंची रहेगी। इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम आपको ऑन बाई का कंप्लीट सेटअप विजिट करवाएंगे लव बर्ड का। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।